الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ الداء والدواء امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہم نے جو آثار القبیحہ للمعاصی، گناہوں کے جو کانسیکوینسز ہیں اور گناہوں کے جو قباحتیں ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم لائن بائی لائن تو فالو نہیں کر رہے کیونکہ یہ تو بہت جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت زیادہ امام ابن القیم نے لکھے ہیں، کچھ میں ریپیٹیشن ہے اور کچھ میں اشعار وغیرہ ہیں، تو ہم لائن بائی لائن ایگزیکٹلی فالو تو نہیں کر رہے، بس ہم جو ہے نا وہ کچھ آپ کو امام ابن القیم رحمہ اللہ کے الفاظ کا ٹیسٹ بھی مل جائے اور وہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی مل جائے، صحیح۔ تو جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی کیا کیا کانسیکوینسز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اہل علم لکھتے ہیں کہ یعنی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو یہاں پہ گناہوں کے کانسیکوینسز مینشن کیے ہیں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یعنی جس انداز میں اگر واقعی انسان اس کو دہراتا رہے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے گناہ چھوڑنا۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں جو ہے وہ یہاں پہ ختم کیا تھا کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو کون کون سے عذاب قبر فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ بڑی سی حدیث پڑھی تھی ہم نے، یاد ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور ابن القیم رحمہ اللہ گناہ کے آثار ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے گناہ یہ فساد فی الارض کا سبب بنتا ہے۔ زمین میں جو فساد ہوتے ہیں نا، جو نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہوتے ہیں، جو زلزلے ہوتے ہیں اور جو کچھ بیماریاں آتی ہیں طاعون کی شکل میں یا کوئی بھی، یہ سب کے سب جو ہے وہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس پر پوری بڑی فصل قائم کی ہوئی ہے، لیکن یہ سب آپ جانتے ہیں اس لیے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے۔ پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ذکر کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب عدل اور امن اور سنت کا دور ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ زمین بھی اپنی برکات دینا شروع کرتی ہے، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو انار ہوگا، انار کا جو چھلکا ہے، وہ انار اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے جو ہے وہ خیمے بن جائیں گے اور اس کے اندر کافی لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے۔ ایک انار کا چھلکا یعنی ایک انار کتنا بڑا ہوگا، تو یہ جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی برکات ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ پہلے کے دور میں چلے جائیں تو پہلے کے دور میں بھی آپ اگر گندم کے جو ان کے جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑے ایک، جیسے کہ یہاں پہ ایک اور ذکر کرتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ذکر کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں گندم کا دانہ جو کہ کھجور کے بیج کی برابر اتنا بڑا، وہ تھیلی میں جو ہے وہ ریپ ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ھذا کان ینبت فی زمن العدل، یہ وہ دانہ تھا کہ جو عدل کے زمانے میں اگا کرتا تھا، اتنے بڑے بڑے دانے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ برکات جو ہوتی ہے نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر بارش بھی روک لی جاتی ہے، فصل بھی نہیں اگتی ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ مجموعی حیثیت سے ایک سوسائٹی کے جو گناہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور فصل قائم کرتے ہیں اور مصنف رحمہ اللہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ المعاصی تذہب الحیا، گناہ سے جو ہے وہ انسان میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن عقوباتها ذهاب الحیاء الذی هو مادة حیات القلب وهو اصل كل خیر وذهابه ذهاب الخیر اجمعه، فرماتے ہیں کہ گناہ جب انسان کرتا ہے نا تو اس کے دل میں جو شرم و حیا ہوتی ہے نا، اور یہ جو شرم و حیا ہوتی ہے یہ انسان کو گناہوں سے روک لیتی ہے۔ جب انسان کے دل میں شرم و حیا نہیں ہوگی تو اس کو وہ گناہ سے اس کو جو ہے وہ ریزسٹنس فیل نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، الحیاء خیر کلہ، الحیاء خیر کلہ، کہ جو شرم و حیا ہے یہ پوری کی پوری خیر ہی ہے، مطلب اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے، یہ اس میں ہر طرح سے جو ہے وہ بینیفٹ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تجھے حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں حیا ختم ہو جاتی ہے، ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں،
تو جب ایک انسان میں حیا بالکل آہستہ آہستہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ حیا ختم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ پہلے پرائیویٹلی کرتا تھا اور اب پبلک ہی کرتا ہے، نہ اس کو لوگوں سے حیا آتی ہے نہ اس کو اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ فرماتے ہیں آگے کہ مقصد یہ ہے کہ ان الذنوب تضعف الحیا من العبد حتی ربما انسلخ منہ بالکلیہ، کہ حیا ختم ہو جاتی ہے بندے سے یہاں تک کہ اس کے دل سے بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، حتی انہ ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حالہ ولا باطلاعہم علیہ، حتیٰ کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں سب پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ تو ایسے کیسز آتے ہیں، جیسے کہ بھی حال میں آپ بہرحال بتانا بھی جو ہے نا عجیب صحیح ہے، کہ کچھ جو ہے وہ اتنے پبلکلی اوپنلی اتنے برے اور بے حیائی والے کام جو ہے نا، وہ ابھی پتہ نہیں میں صبح ہی یا کل رات کو کوئی ایک نیوز آ رہی تھی کہ یہاں کراچی میں ہوا تھا ایک شخص کے ساتھ اور اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو مطلب یہ تو ایک لیول آ گیا نا، آپ اتنی حیا ختم ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ کھلے عام اس طرح کے گناہ کرنے لگے، تو اس کو پھر اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے لوگ مجھے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے۔ اب ایک انسان ہے لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو ریاکار ہے، یہ تو منافق ہے کہ میں تو لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہوں لیکن جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیتا ہوں۔ تو جو لوگوں سے چھپ کے اس طرح سے گناہ کرتا ہے نا، یہ ریاکار ہی منافق ہے، منافق عملی۔ اور پھر جو دوسرا شخص وہ ہے کہ جو لوگوں سے چھپ کے گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ لوگوں سے اس کو حیا آتی ہے۔ یہ معنی صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے چھپ کے گناہ کرے، مقصد یہ ہے کہ ایک تو لیول یہ آتا ہے کہ وہ پرائیویٹلی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا لیول یہ آتا ہے کہ اس کو لوگوں کو بھی کوئی کنسرن نہیں، لوگ بولتے ہیں بولتے رہیں، اس کو کوئی حیا نہیں ہے۔ تو پھر ابن القیم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى هَذِهِ الْحَالِ لَمْ يَبْقَى فِي صَلَاحِهِ مَطْمَعٌ، کہ جب بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، تو پھر اس میں سے ہدایت کی امید ختم ہو جاتی ہے، یہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو حیا ہے، یہ کہتے ہیں ابن القیم کی یہ حیات، جو آخر میں جو چھوٹا سا تا مربوطہ کہلاتا ہے، حیات، یہ اس سے ہے، کیونکہ اگر یہ ہے تو زندگی ہے، اگر حیا ہے تو حیات ہے، اگر حیا نہیں ہے تو حیات بھی نہیں ہے، یعنی ایک انسان مردہ ہے۔ پھر اگلی فصل قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے نا، ایک اور کانسیکوینس گناہ کا یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل سے رب کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے۔ شروع تو انسان اس طرح کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پھر ایسا ایسا بڑے گناہ پر آ جاتا ہے، پھر رب کی توقیر اور رب کی عظمت جو ہے اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہا تضعف فی القلب تعظیم الرب جل جلالہ، کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کے دل سے رب کی تعظیم ختم کر دیتے ہیں۔ رب کی جب تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، کہ اللہ آپ کے دل میں ایک اللہ کا مقام ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو آپ کے دل میں آپ کے رب کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرتا ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کی نظر میں آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر رب کی نظر میں آپ کی حیثیت ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرے، دعا کرے کہ اللہ مجھے کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تیری ناراضگی کی پرواہ ہے، پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ وَتُضْعِفُ وَقَارَهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ وَلَا بُدَّ شَاءَ أَمْ أَبَى، کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا ہے تم رب کی توقیر اور تعظیم نہیں کرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ اطوار میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ بندے کے دل میں اس کی توقیر اور تعظیم نہیں ہے تو پھر اس کی نافرمانی کرے گا۔ فرمایا کہ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَمَكَّنَ وَقَارُ اللَّهِ وَعَظْمَتُهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ لَمَا تَجَرَّعَ عَلَى مَعَاصِيهِ، اگر اللہ کی کوئی بھی تعظیم ہوتی ہے نا اس کے دل میں تو وہ گناہ پر اس کی جرت نہ ہوتی۔
اور آگے کہتے ہیں کہ شاید کبھی کوئی دھوکے میں، جو شخص دھوکے میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ انما یحملنی علی المعاصی حسن الرجاء، کہ میں تو گناہ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وَالتَّمْعِي فِي عَفْوِهِ، اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کر لے گا، وَلَا ضَعْفَ عَزْمَتِهِ فِي قَلْبِهِ، لا ضعف عظمتی فی قلبی، کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں کوئی رب کی تعظیم نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی تعظیم کرتا ہوں، اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، لیکن میں گناہ کبھی کر لیتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ابن القیم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں وَهَذَا مِن مَغَالَةِ النَّفْسِ، مغالطۃ النفس، یہ نفس کا جو ہے، یعنی یہ ایک انسان کا گمان ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلطی پر ہے انسان، کیونکہ فإن عظمت اللہ وجلالہ فی قلب العبد تقتضی تحظیم تحرماته، کیونکہ رب کی عظمت جب ایک بندے کے دل میں ہوتی ہے نا، تو رب کی جو منع کردہ چیزیں ہیں اس کی بھی تعظیم ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، بس رب نے منع کیا ہے، رب کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمات، اس کی جو منع کردہ چیزیں، ان کو بھی جو ہے وہ رکھا جائے مد نظر۔ وتعظیم حرمات یحول بینہ وبین الذنوب، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم ہے وہ بندے اور بندوں کے جو گناہ ہیں اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ جو بیریئر بنتی ہے نا انسان اور انسان کے گناہوں کے درمیان، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ ومن بعض عقوبت ھذا، اور فرماتے ہیں کہ گناہ کی بعض سزا میں سے یہ بھی ہے کہ ان یرفع اللہ محابتہ من قلوب الخلق، اور پھر ہوتا ہی ہے کہ جب ایک انسان سے اللہ تعالیٰ کی دل، یعنی اس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی تعظیم اور ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ وَيَهُونُ عَلَيْهِمْ، اور پھر لوگوں کی نظر میں بھی وہ حقیر ہوتا ہے۔ وَيَسْتَخِفُّونَ بِهِ، اور اس کو لوگ ہلکا جانتے ہیں۔ كما هان عليه امره واستخف به، فعلى قدر محبت العبد للہ يحبه الناس، بس اللہ تعالیٰ سے ایک شخص جتنی محبت کرتا ہے لوگ بھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وعلى قدر خوفه من اللہ يخافه الخلق، اور جتنی اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ وعلى قدر تعظیمه للہ وحرماته يعظم الناس حرماته، اور جتنی وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے تو لوگ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس کے دل میں نہیں ہوتی، اللہ کی ویلیو نہیں ہوتی، دین کی ویلیو نہیں ہوتی، تو لوگوں کے دل میں بھی اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ میری رسپیکٹ نہیں کرتے، لوگ مجھے ہلکا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قول یاد آیا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے انسان کی اپنی وقار اور اپنی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ جو ہے نا اس کو اسی چیز سے پہچانتے ہیں۔ اب آپ کو یہ شاید پتہ نہیں تجربہ ہونا ہو کہ جو زیادہ ہنسی مذاق یا بہت زیادہ حد سے زیادہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اتنی اس کی عزت نہیں کی جاتی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی اتنی عزت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں پہ ہنسی مذاق کرنی ہے وہاں پہ کرے، لیکن عموماً جو ہے وہ اس کا جو اللہ کے بارے میں مقام ہو۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہ میرے والدین میری عزت کرتے ہیں، نہ میرے دوست میری عزت کرتے ہیں، نہ میرے ٹیچرز میری عزت کرتے ہیں، تو یہ ہوتا اس لیے کیونکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نتیجے میں اس بندے کی عزت کو اور ہیبت کو لوگوں سے ختم کر دیتا ہے۔ ہیبت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی ہیبت ہے، ہیبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بات میں وزن ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ ایک وحشی جانور سے ڈرتے ہیں، وہ والا ڈر نہیں، ایک روب اور دبدبہ اور ہیبت ہوتی ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ فرینڈلی انسان کوئی نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے زیادہ ایکسیسیبل انسان کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تو اپنی نظروں کو اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار اور ہیبت کی وجہ سے۔ یہ ایک رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ ایک شخص کی بات میں وزن ہی نہیں ہے، ایک شخص کچھ بات کہتا ہے لوگ اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ابھی شاید آپ لوگ
نوجوانی کی عمر میں شاید آپ کو یہ بات اتنی فیل نہ ہو، لیکن جیسے جیسے کہ آپ شادی ہوگی، بچے ہوں گے، فیملی آئے گی، پریکٹیکل لائف آئے گی، ان ساری چیزوں میں ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے. کیوں میرے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، ان چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. بچے میری بات نہیں سن رہے، بیوی میری بات، میں کہتا ہوں بیوی بات ہی نہیں مان رہی. بچوں کو میں بات کوئی بھی میں کہتا ہوں ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ٹیچرز میری عزت نہیں کرتے، دوست میری عزت نہیں کرتے، ہر وقت میرے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جب انسان اللہ اپنے دل سے اللہ کی تعظیم کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اللہ کی تعظیم باقی نہیں رہتی. صحیح. تو جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا، لوگ بھی اس سے اتنا محبت کریں گے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوگا لوگ بھی اس سے اتنا ہی ڈریں گے. ڈریں گے مطلب یہ کہ اس کو تکلیف پہنچانے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روب کتنا تھا پتہ ہے؟ پڑھیے کوئی حدیث. 1 مہینے کی مسافت کے دوری سے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے. قریب نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا دور ہے اپنے دشمنوں سے، جو 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے نا، 1 مہینہ اتنا دور. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت ان کے دلوں میں، ڈر، خوف. اگلا جو امپیکٹ ہے گناہوں کا، کانسیکوینس، وہ کیا ہے کہ المعاصی سبب نسیان اللہ لعبدہ، کہ گناہوں سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھلا دیتا ہے. کیا بھلا دیتا ہے؟ اس کا اپنا آپ، اس کا اپنا آپ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ کی طرف توجہ نہیں دی، اللہ کے دین کی طرف توجہ نہیں دی. نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی انسان کو پھر، یعنی اگر میں یا کوئی شخص اپنے آپ کو بھول جائے، کیا ہوتا ہے نتیجے میں؟ اس کو اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنے فائدے کہ میرا فائدہ کہاں ہے، میرا نقصان کہاں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. کہتے نا کہ یہ دنیا کے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہے. کہتے نا کہ پورا 40 سال 50 سال وہ دنیا کے پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے، پھر اگلے 20 سال انہی پیسوں کو، اپنی صحت کو واپس صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے. پورے 40-50 سال ایک شخص پیسے کمانے کے چکر میں اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے. پھر 20 سال اگلے انہی پیسوں کو استعمال کر کے اپنی فیملی لائف بنا رہا ہوتا ہے، لیکن بنتی یا نہیں بنتی. پورا ریورس آرڈر چلتا ہے. یہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ کے دین کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. اس کو خود ہوش نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، بس لگا ہوا ہے ہر وقت کچھ کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یقین مطلب کچھ آپ مجالس میں جاتے ہو، واللہ مرض، بیماری والی مجالس، مطلب ہر پوری 2-2 3-3 گھنٹے آپ اگر آپ کی دعوت وغیرہ میں آپ جائیں، 2-2 3-3 گھنٹے وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، مجال ایک بھی کوئی دین کی بات کی ہو. ہر وقت شروع سے لے کر آخر تک دنیا 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 دنیا. بیمار ہو جائے نا دل بیمار ہو جائے، ہر وقت دنیا کی بات، ہر وقت دنیا کی بات. 3-3 گھنٹے آپ دنیا کی بات، اس نے یہ کیا، اس کمپنی میں فلاں CEO وہ کر رہا ہے، اچھا اس کی وہاں پہ شفٹ لگ گئی ہے، اس کا یہ ہو گیا. پھر پالیٹکس، مطلب بزنس، پالیٹکس، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ مرض ہے. انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ یہی سب سے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کیوں وہ اپنا آپ بھول چکا ہے جس مقصد کے لیے اس کے دل کو پیدا کیا تھا، اور وہ ہے معرفت الہی. وہ کارپوریٹ سیکٹر میں اور پتہ نہیں کہاں اپنا سر مار رہا ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، اور اپنی صحت کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے دل کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے، اور بالکل اپنے آپ کو بھول چکا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے کو، یعنی بندے کو جو ہے وہ پھر اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور میری نقصان کی چیزیں کیا ہیں. ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا نا کہ فلاں چیز میرے فائدے کے لیے، فلاں چیز میرے نقصان کے لیے. تو اسی طرح بڑے کا بھی حال ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے فائدے کی چیز کیا ہے، میرے نقصان کی چیز کیا ہے.
آگے کچھ اور کانسیکوینسز ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں المعاصی سبب اضعاف سیر القلب الی اللہ، گناہوں کی وجہ سے انسان کا جو سیر الی اللہ ہے، سیر الی اللہ کیا ہے؟ سیر الی اللہ، سیر کہتے ہیں جرنی، اللہ تعالیٰ کی طرف جو جرنی ہے، یعنی جرنی الی اللہ، جرنی ٹوورڈز اللہ، اس کو جو ہے وہ گناہ کمزور کر دیتا ہے۔ آپ اگر ایک سفر پر جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک گول ہے، میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے، لیکن آپ کبھی یہاں پہ فوکس ہو رہے ہیں، آپ کبھی یہاں پہ آ رہا ہے، کبھی وہاں، آپ اس سفر پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، کبھی اس سے لڑ رہے ہیں، کبھی اس سے لڑ رہے ہیں، کبھی کیا ہوا، کبھی گر گئے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اپنے مقصد تک پہنچانے سے روک دیتی ہیں۔ تو جب ایک انسان ہے، انسان کا جو مقصد حیات ہے نا، وہ ایک سفر پر ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان مسافر کی طرح ہے نا، وہ سفر پر ہے، مقصد کیا؟ پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، ہم اللہ کی طرف سب جانے والے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جس پر صدیقین، شہداء، انبیاء گزرے ہیں، تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر ہم چل رہے ہیں۔ گناہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ انسان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ انسان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ابن القیم کے ومن عقوباتها، گناہوں کی سزا میں سے ایک سزا یہ بھی ہے، ایک کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ انہا تضعف سیر القلب الی اللہ والدار والآخرہ، کہ یہ آخرت کے سفر اور اللہ تعالیٰ کی سفر کو جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ ایک انسان بڑی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر نتیجے میں بہت زیادہ عبادات بھی کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے سے دور نہ کر، اور بڑی محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن پھر کچھ گناہ کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو وہ محنت کو ضائع نہ کرے، وہ اس محنت کو ضائع نہ کرے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی قرب کی زندگی جو رہنا ہے نا، یعنی وہ والی جو زندگی ہے وہ واقعی ایک جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ تو فرماتے ہیں کہ او تعوقہ او توقفہ وتقطعہ عن السیر، یعنی ایک انسان کو گناہ جو ہیں روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے، بیریئر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے سفر کو کٹ کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، لہٰذا وہ ایک سٹیپ بھی نہیں رکھ سکتا۔ یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ کوئی ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھا سکتا اللہ کی طرف۔ آگے فرماتے ہیں فالذنب یحجب الواصل ویقطع السائر، گناہ جو ہوتے ہیں وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی بیریئر ڈال دیتے ہیں، وَيَقْطَعُ السَّائِرَ، اور اس کی جرنی کو کٹ آف کر دیتے ہیں، وَيُنْكِسُ الطَّالِبَ، اور جو راستے کو طلب کرنے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والا ہے، اس کو پلٹا دیتے ہیں، اس کو الٹا دیتے ہیں۔ فَالْقَلْبُ إِنَّمَا يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ بِقُوَّتِهِ، فرماتے ہیں کہ جو دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اپنی قوت کے اعتبار سے، یعنی جتنی اسٹرینتھ ہوگی دل کی اتنا ہی وہ تیزی سے اللہ کی طرف چلے گا۔ صوفیت تو نہیں لگ رہی آپ کو یہ؟ ہاں، یہ ہے صوفیت، التصوف السلفی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ تصوف ہے کہ جو کہ صحیح قرآن و حدیث کے مطابق تصوف، اس کو آپ پڑھیں گے، اگر موقع ہوتا، ٹائم ہوتا اور آپ کے پاس کتاب ہوتی تو لفظ بلفظ پڑھتے، اور آپ کو یقیناً اس میں جو ہے نا بڑی لذت ملتی۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے نا اس میں بڑے مشہور ہیں، یعنی جو سلوک، علم السلوک کہا جاتا ہے۔ علم السلوک کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف چلنا، اللہ کی طرف جانا۔ اب اس میں دو راہیں ہیں نا، ایک تو وہ راہ ہے کہ جو کہ اہل البدع کی ہے، کہ جو پتہ نہیں مراقبے کرتے ہیں، لائٹیں بند کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ شیطان کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا، تو بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہ صحابہ نے اس طرح کے کچھ مراقبے کیے، یا اس طریقے سے ضربیں لگائیں، یا اس طریقے سے پیر مریدی والے سسٹمز جو ہے وہ اپنائیں، نہیں۔ جو صحیح چیز ہے وہ یہ ہے کہ غور و فکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو
عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو اہل البدع جو کہ صوفی ہیں ان کے ریئیکشن میں ہم اتنے ڈرائی ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان تمام جو سلوک ہے نا جو عبادت کی لذت ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم ٹھکرانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک طرف تو یہ ایکسٹریم ہے کہ جو پتہ نہیں اتنا آگے نکل گئے اور بدعات کو جو ہے وہ انجام دے دیا, اور دوسری طرف ایک ایکسٹریم ہے کہ انہوں نے بس یہ جو ہے نا یہ لذت السیر الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی لذت, کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں, وہ راستہ, وہ سلوک, اس کی فقہ کیا ہے, اس کو ہی ٹھکرا دیا, اس کو ہی چھوڑ دیا. تو لہٰذا یہ جو تزکیۃ القلب ہے نا یہ اس کی بڑی اہمیت ہے, اور اس کو قرآن حدیث کے مطابق ہی, اور جیسے کہ صحابہ نے کیا ویسے ہی ہونا چاہیے. تو فرما رہے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے نا, دل رب کی طرف چلتا ہے جتنی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. فَإِذَا مَرِضَ بِالذُّنُوبِ ضَعُفَتْ تِلْكَ الْقُوَّةُ الَّتِي تُصَيِّرُهُ. پس جب گناہ اس دل کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ دل اپنی اسٹرینتھ ختم کر دیتا ہے, اور جب دل کی اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے تو وہ چل نہیں پاتا صحیح سے, وہ بیمار ہو جاتا ہے. فَإِنْ زَالَتْ بِالْكُلِّيَّةِ انْقَطَعَ عَنِ اللَّهِ انْقِطَاعًا يَصْعَبُ تَدَارُكُهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. اور اگر یہ گناہ کرتا رہتا ہے, دل کمزور ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ جو سیر اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف جرنی ہے, اس سے بالکل کمپلیٹلی کٹ آف ہو جاتا ہے. اور جب کمپلیٹلی کٹ آف ہو جاتا ہے تو پھر اب مشکل ہے کہ وہ واپس سے دوبارہ اس جرنی پر آئے. اسی لیے جب ایک انسان جو ہے نا ایک دفعہ جب اللہ کے دین پر آتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے, اور اللہ سے محبت, اللہ سے خوف, اللہ کی خشیت, اس جرنی پر جو ہے وہ چل پڑتا ہے, اور پھر گناہ کر کر کے اس جرنی کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آتا ہے وہ بالکل ہی کٹ آف ہو جاتا ہے. اب وہ واپس سے دوبارہ سے اس جرنی پر آنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنا, ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ راستہ دکھا دیا نا, کسی قیمت پر اس کو کھونا نہیں. اور اس کو نہ کھونے کی جو سب سے بڑا سبب ہے یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. یہ مت سوچنا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے. نہیں, یہ جرنی جو ہے بے حد کمزور ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے اس راستے پر چلنے کے بعد سلپ کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے نا انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا دین پر ہوں, لیکن جب میں شادی کر لوں گا نا تو میں گناہوں سے رک جاؤں گا, یا جب میں تھوڑا سا پریکٹیکل لائف میں آؤں گا تو میرے گناہ کم ہو جائیں گے. یہ انسان, کئی ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جو اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں کہ جب اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ایک کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ المعاصی تزیل النعم وتحل النقم. گناہوں کی وجہ سے جو انسان جو بلیسنگز انجوائے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس کو ملی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس بندے پر آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, ان آنکھوں کے ذریعے اگر آپ گناہ کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں, اگرچہ ہمیں یہی لگے کہ کچھ نہیں ہو رہا, لیکن یہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہے لیکن بصیرت جا رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیکھنے کی بصیرت دی تھی نا وہ جا رہی ہے. ایک شخص ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کان دیے ہیں, لیکن ان کانوں کو وہ غلط استعمال کر کے میوزک سنتا ہے. اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے نہیں میں تو سننے کی صلاحیت تو باقی ہے, لیکن جو اصل کان کا جو مقصد ہے وہ حق سننے کی صلاحیت ہے, قرآن حدیث سننے کی صلاحیت, وہ سننے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی نعمتیں ہیں, جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے, اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ استعمال کرنا. سوال ہے کہ اگر کوئی ایک شخص قرآن حدیث پڑھتا ہے اور وہ کیا کس پوائنٹ پہ آتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے. ہاں, پورا دن مطلب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں طالب علم ہوں, اور ایک طالب علم سے وہ بور ہونا شروع ہوتا ہے,
اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں پورا دن یہی پڑھتا رہوں، تو اس کے لیے کیا عمل حل، کیا سلوشن ہے اس کے لیے؟ دیکھیں یہ چیز نمازوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، طلب علم سے زیادہ نماز کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ایک نماز ایک انسان 5 وقت پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بار بار نماز پڑھتا رہوں بار بار، تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ ایک نماز میں ایک بوریت آنا شروع ہو جاتی ہے اور نماز کی طرف سے دھیان ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کس چیز پر مدد طلب کرو؟ ہر چیز پر۔ یہاں بلینک چھوڑ دیا، جب بھی اللہ تعالیٰ بلینک چھوڑ دے نا کسی چیز کو تو وہاں پہ عموم معنی لیا جاتا ہے، یعنی یو فل ان دا بلینک۔ طلب علم میں بوریت ہو رہی ہے، صبر، نماز میں بوریت ہو رہی ہے، صبر، نماز چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر اذکار میں دل نہیں لگ رہا، صبر، نماز۔ دنیا میں کوئی پریشانی ہے، صبر، نماز۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چاہیے، نماز، صبر، نماز، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صبر اور نماز جو ہے نا، فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے، مشکل ہے، مگر خاشعین پر یہ نماز مشکل نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ خاشعین کون ہیں؟ کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کل کو اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ یوم آخرت کا علم ہے۔ یوم آخرت کا علم جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا خشوع ہوگا، خشوع جتنا ہوگا اتنا یہ عبادات ہلکی نہیں لذت لگیں گی، جیسے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اب طلب علم جو ہے نا، طلب علم بھی اسی کی کیٹیگری میں سے، طلب علم بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور ایک انسان کو اگر طلب علم میں انٹرسٹ نہیں آ رہا یا بوریت ہو رہی ہے علم حاصل کرنے میں، تو بات اصل میں یہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کو کسی دنیا کی چیز میں تو انٹرسٹ آ رہا ہوگا نا، جب اس کے مقاصد کلیئر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے دنیا میں ایک پوزیشن حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اب وہ اس کو اٹھائے گا، اس مشقت بھی برداشت کرے گا اور صبح صبح اٹھے گا بھی، بلکہ روز یونیفارم بھی پہنے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے روز یونیفارم کیوں پہننا ہے، روز میں نے کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، سب کچھ کرے گا، جاب بھی کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ ایک مقصد ہے جہاں تک میں نے پہنچنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی مشقتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں وہ میں برداشت کروں گا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک نکاح ہے، ایک نکاح کرنا ہے آپ نے، اس نکاح کو پانے کے لیے آپ جو کچھ راستے ہیں، جو کچھ جائز وسائل ہیں آپ اپنائیں گے نا اس کو پانے کے لیے، تو جب انسان مقصد میں کلیئر ہوتا ہے نا، مقصد وہ کلیئر ہے اس کے، تو پھر اس کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ راستے آسان ہو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات سمجھائی کہ جو لوگ جن کا یوم آخرت پر یقین ہے نا، ان کا مقصد کلیئر ہے کہ میں نے جانا وہاں ہے۔ جب یہ کلیئرٹی ہوگی وہاں پر، تو پھر وہاں تک جانے والے جتنے راستے ہیں، نماز ہے، طلب علم ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ سب راستے جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں لذت بھی ڈال دیتا ہے۔ اچھا اب کریں کیا؟ اسی میں ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ آخرت کے علم کو پختہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ بعض سلف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو قیام اللیل کے لیے 20 سال ٹرین کیا اور اگلے 20 سال اس کو انجوائے کیا۔ اگر ہم سمجھے کہ طلب علم میں یا نمازوں میں یا اللہ کی عبادات میں مجھے فوراً سے جو ہے وہ لذت ملنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ شروع میں لذت ملے گی، بیچ میں ایسا پیریڈ آئے گا کہ آپ بوریت والی چیزیں آئیں گی، یعنی آپ بور ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے مزے کے لیے کر رہے تھے یا اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ اگر تو آپ وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، اپنے لیے کر رہے تھے۔ جب تک آپ کو مزہ آ رہا تھا آپ نے کیا، جب آپ بور ہونا شروع ہوئے آپ نے نہ کیا۔ تو یہ وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے اس عبادت۔ اور یہ بات ابن القیم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں سے اللہ تعالیٰ، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو وہ عبادت کیا کرتا تھا اس سے مس کروا دیتا ہے، تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ عبادت کا کتنا زیادہ حریص ہے، کہ اس کو واقعی ریگریٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔
کہ میں جو عبادت کیا کرتا تھا وہ میں مس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو اس پہ کیا ہے؟ صبر اور نماز. صبر اور نماز اور یوم آخرت کا علم. یوم آخرت کا علم کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے تو قرآن پڑھ کے. قرآن میں جنت جہنم یوم آخرت کا علم جو ہے نا وہ ہے. اور ابھی ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ آخرت سیریز بھی کی ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو جو ہے نا بار بار, یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا, بار بار ان کو پڑھتے رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جندب بن عبداللہ رضی اللہ, کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں ریکارڈنگز بھی ہیں. جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم جو ہے وہ پہلے ایمانیات سیکھتے تھے, ایمانیات. ٹھیک ہے, اور پھر نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے تھے تو ایمان بڑھ جاتا تھا, بور نہیں ہوتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل ابھی شاید اس قابل نہیں ہوتے اور ہم اس میں علم کو ڈالنا شروع کرتے ہیں. وہ محل تیار ہی نہیں ہے. یا تو ہم نے غلط طریقے سے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے, یا پھر ہماری نیت خراب ہے. دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے, نیت صحیح نہیں ہے یا غلط طریقے سے علم حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ جو ہم عقائد وغیرہ بھی پڑھتے ہیں نا, عقائد جو ہے وہ عقیدہ پڑھنے کا بھی جو طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کا, مجھے کسی کا ایک سوال آیا کہ میں نے عقائد کی فلاں کتابیں پڑھی, لیکن مجھے جو ہے نا نماز میں خشوع نہیں آ رہا, نماز میں لذت نہیں آ رہی, اور ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف قرب میں فیل نہیں کر رہا, اللہ کی کلوزنس میں فیل نہیں کر رہا. اور تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے شاید غلط طریقے سے غلط سیکوینس میں علم حاصل کیا. مجھے پہلے نماز کے فرائض سیکھنے چاہیے تھے, اور مجھے پہلے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے تھی, اور میں نے جو ہے نا عقیدہ پڑھ لیا تو میرے دل تھوڑا سا سخت ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ نے شاید عقیدہ پڑھا ہے تو غلط طریقے سے پڑھا ہے. ایک شخص کا اگر وہ عقیدہ پڑھے, اب یہی ہے نا کہ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, عقیدے میں کیا ہے؟ علم آخرت ہے, معرفت الہی ہے. تو اگر عقیدے میں آپ نے صرف یہی پڑھا ہے کہ آپ نے سامنے مخالفین پر رد کیسے کرنا ہے, تو پھر غلط طریقے سے پڑھا ہے. عقیدہ سب سے پہلے تو آپ کو معرفت الہی سکھاتا ہے, توحید سکھاتا ہے. اگر یہ انسان کا دل تبدیل نہ کرے تو پھر اور کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, یہ انسان کے دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں یہ عقائد. لیکن عقائد جو ہے وہ صحیح اچھے اساتذہ سے پڑھیں کہ جو عقائد ایسے آپ کو پڑھائیں کہ جس سے آپ کے دل میں معرفت الہی بیٹھے. شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, جامعہ اسلامیہ مدینہ کے بڑے عقیدے کے اسپیشلائز ٹیچر ہیں. وہ کہتے ہیں مسئلۃ اسماء و صفات, مسئلۃ اسماء صفات مسئلۃ ایمانیہ قبل مسئلۃ جدلیہ, کہ اسماء صفات جو ہے نا, اسماء صفات کا جو مسئلہ ہے جس میں بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں, اسماء صفات کا جو مسئلہ ہے یہ ایمانی مسئلہ ہے قبل اس کے کہ یہ ڈیبیٹ کرنے والا یا مناظرہ کرنے والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انسان جو ہے وہ پوری زندگی یہ بتاتا رہے کہ یہ اسماء صفات کو سمجھنے کے رولز ہیں, یہ اصول ہیں, یہ توحید کو سمجھنے کے رولز ہیں, یہ اصول ہیں, لیکن توحید پر گامزن نہیں ہوتا, اسماء صفات کو ایبزارب کر کے انٹرنلائز کر کے اس پر عمل نہیں کرتا. تو یہ اسی شخص کی طرح ہے کہ جو پوری زندگی جو ہے وہ کرکٹ میچ کے رولز ڈیفائن کرتا رہتا ہے لیکن کرکٹ میچ نہیں کھیلتا. اور آج عقیدہ پڑھا ایسی جا رہا ہے, اسی طرح جو ہے وہ عقیدہ پڑھا جاتا ہے. کیا امام شافعی کا یہ اس طرح تو کوئی نہیں ہے میرے علم میں, یا ہو سکتا ہے کہ اگر ہو میں بھول گیا ہوں, یا ہو سکتا ہے مجھے ہی نہیں پتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو ہم جو پڑھ رہے تھے نا وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہیں, ہاں ایک یہ جو بوریت آ رہی ہے نا سب, جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے
تو سب سے اس پہ تو ہم اس کو ریفر کرنا بھول گئے. جو بوریت آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ سیر اللہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. انسان چیک کرے. اچھا ایک اور بات اور وہ یہ ہے کہ کسی نے شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ میں شادی سے پہلے جو ہے وہ بڑا علم میں مجھے لذت آتی تھی, علم کا شوق تھا, طلب علم کا, میں علم حاصل کرنے جاتی تھی, علمی حلقات میں بیٹھتی تھی, کتابیں پڑھتی تھی, لیکن جب میں شادی ہو گئی میری تو پتہ نہیں علم سے ایک دوری محسوس ہونا شروع ہو گئی, ایک وحشت محسوس ہونا شروع ہوئی. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شوہروں کے حقوق ادا نہیں, اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی, ہو سکتا ہے آپ شوہر کو ناراض کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیز کر رہی ہے جس سے آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہی. تو خیر وہ تو خاتون کے بارے میں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے سے رک جاتا ہے اگر وہ کسی اور کے حقوق ادا نہیں کر رہا. حقوق العبادت میں وہ فیل ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے, بڑی تکبیر اولیٰ اور تہجد اور سب کچھ, لیکن روحانیت نہیں آ رہی. ایسے لوگ ہوتے ہیں تکبیر اولیٰ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, پہلی صف میں ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ تہجد کبھی نہیں چھوڑیں گے, دن کا ایک پارہ پڑھیں گے, ذکر اذکار بہت کریں گے, لیکن وہ روحانیت ہی نہیں ہے. وہ عبادت اپنا فروٹس دیتی ہے نا, کہ ایک بندے کو اٹھا دے, اس کے دل کو رب کی طرف پہنچا دے, وہ نہیں دے رہی. اور جب مثال کے اس سے اگر آپ کوئی ایسی بات کرو وہ فوراً لڑنے جھگڑنے پر آ جائے گا. اگر بچے آ جائیں اور اس کی نماز کو خراب کرنے لگ جائیں تو آگ بگولا ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ عبادت تو بہت ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں حقوق ادا نہیں ہو رہے, کہیں نہ کہیں دوسری سائڈ پہ مسئلہ ہے. اس لیے وہ عبادت بہت کر رہا ہے لیکن جسم سے تو بہت کر رہا ہے لیکن قلب اس کا اللہ کی طرف نہیں پہنچ رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب طلب علم میں بوریت ہونا شروع ہو یا عبادت میں بوریت ہونا شروع ہو تو انسان کے گناہ ہے, انسان کی گناہ پہلی چیز. دوسری چیز ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس اپنے دیکھیں والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا. ویری امپورٹنٹ, المہم ھذا هو المہم, والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا, والدین کو سامنے جواب دے رہا ہے, والدین کو رلا رہا ہے. والدین کو جو شخص پتہ نہیں والدین کو تو کیا حقوق ہیں, بہرحال ہم بیان کریں گے تو ہم بھی جو ہیں اس میں بہت فیلئر ہیں. انشاءاللہ وہ کسی اور وقت یاد آئے گا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن والدین کے جو حقوق ہیں نا وہ انسان کو روک لیتے ہیں, وہ انسان کو روک دیتے ہیں اللہ کی طرف پہنچنے تک. تو لہٰذا آس پاس دیکھیں ذرا, آپ کسی کے حقوق تو نہیں مار رہے یا کچھ اس طرح سے ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المعاصی تزیل النعم وتحل النقم, کے گناہ جو ہے ان سے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم, یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمتا, اللہ تعالیٰ نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے, یعنی نعمت کو چھیننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کی, حتی یغیروا ما بانفسهم, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نفس میں تبدیلی کر لی. چونکہ وہ دین پر چل رہے تھے, انہوں نے ان کے نفس میں تبدیلی آئی, وہ گناہ کے راستے پر نکل پڑے تو ہم نے اس سے نعمتیں چھیننا شروع کر دی. تو نعمتیں چھن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے جو پہلی نعمت چھنتی ہے وہ کون سی ہے؟ علم, ہدایت چھن جاتی ہے, ہدایت چھن جاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پہ ذکر ہے, فرماتے ما نزل بلاء الا بذنب, کوئی مصیبت انسان کو نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے. ولا رفع بلاء الا بتوبۃ, اور یہ جو مصیبت ہے وہ اٹھتی نہیں ہے توبہ کے بغیر. یعنی ایک مصیبت آئے نا تو فوراً توبہ کیا کریں, گناہوں کی وجہ سے آتی ہے جب بھی کوئی مصیبت ہے. ایک اور کانسیکوینس ذکر کرتے ہیں کہ المعاصی سبب الخوف والرعب فی القلب, یہ ایک بڑا اہم ایک عجیب سبب ہے گناہوں کا, ایک کانسیکوینس بڑا عجیب کانسیکوینس ہے, اور وہ یہ ہے کہ
کہتے ہیں کہ ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف من قلب العاصي فلا تراه الا خائفا مرعوبا، کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک روب بیٹھ جاتا ہے، ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ فإن الطاعة حسن اللہ العظم الذي من دخله كان من الآمنین من عقوبۃ الدنیا والآخرہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو خوف ہوتا ہے، اتنا بڑا بزنس ہوگا لیکن لاکھ روپے کے نقصان کا خوف ہوگا، کمائے کروڑوں میں ہوگی، لاکھ روپے کے نقصان کا اس کو خوف ہوگا۔ کس نے یہ تجربہ کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل لائف کا تجربہ ہے۔ کروڑوں کا بزنس ہوگا، پیٹرول کے 15 روپے بڑھنے کا خوف ہوگا، یہ خوف ایک ایگزامپل دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حرکت الریح الباب، دروازہ بھی ہلتا ہے نا ہوا سے، قال جاء الطلب، کہتا ہے کہ کوئی شکاری آگے مجھے شکار کرنا ہے۔ وَإِن سَمَعَ وَقَعَ قَدْمٍ خَافَ أَن يَكُونَ نَذِيرًا بِالْعَتَبِ، اور اگر وہ کسی کے چلنے کی آواز سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کو کہ موت آ رہی ہے میرے پر، موت کا فرشتہ آ گیا۔ يَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر آواز اس کے خلاف ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو منافقین کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ ہر وقت ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے راز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھل نہ جائے، اور جب بھی کوئی قرآن میں ڈانٹ ڈپٹ آتی وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک گناہ ہوتا ہے نا، ایک انسان کو خوف میں مبتلا رکھتا ہے، خوف میں۔ کوئی ہے ایگزامپل آپ کے پاس کہ ایک انسان مسلسل، یعنی دنیا کی ساری آسائشیں ہونے کے باوجود مسلسل خوف میں رہتا ہے؟ ایک ایگزامپل تو یہ دی۔ ہاں، یعنی کچھ خلوت کے گناہ ہوتے ہیں، اس میں انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مطلب کوئی بھی مطلب کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جی کس میں؟ ہاں یہ اس کے اندر، ہاں یہ ایک طریقے سے ڈر ہے نا، ڈر ہے، یہ بھی اسی کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضعف الحمہ، یعنی ایک ہوتی علو الحمہ، ٹھیک ہے، یعنی بلند اور پختہ ویژنز، اور ایک ہوتی ہے کہ کمزور ویژن۔ ایک انسان کا جو ہے وہ اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہتا، تو یہ بھی اسی کی وجہ، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے نا ہر وقت خوف رہتا ہے، خوف رہتا ہے، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہر وہ خوف میں جو ہے وہ اس کا دل رہتا ہے۔ اور آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جتنے جو بڑے بڑے جو سیاست دان ہیں نا، سب سے زیادہ خوف میں وہی رہتا ہے۔ بات صرف ایک سیاست دان کی نہیں ہے، یعنی وہ سیاست دان جو کرپٹ رولرز ہوتے ہیں اور جن کو درندگی ہوتی ہے، جن کے اندر، جن کو کوئی خوف الہی نہ ہو، یعنی کوئی اپنی رعایا کی کوئی فکر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پر ابھی جو وہاں اسرائیل میں ہوا، فلسطین میں ہوا، اس پہ بس مذمت کا اظہار کر دیا، یہ کرو، یہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دو گے جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ بس مذمت کا اظہار کر دیا، جی ہم مذمت کا ہم جو ہے وہ اس کو اظہار کرتے ہیں، یہ آپ دو گے۔ خیر یہ ہمارا جو ہے نا وہ المیہ ہے۔ تو بہرحال یہ خوف آپ دیکھو نا کہ جب یعنی جو فرانس نے جو کارٹونز وغیرہ بنائے تھے، ایک ان سے ایمبیسی بننی ہوئی فرانس کی یہاں پر، کس وجہ سے؟ کہ معیشت بیٹھ جائے گی۔ یہ خوف ہے، کتنا بڑا خوف ہے یہ۔ IMF کے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ماننے کو تیار ہیں، صرف اس ڈر سے کہ یہ خوف ہے کہ اگر وہ ہمیں نہیں دے گا تو ہم سڑک پہ آ جائیں گے، ہم فقیر مر جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے۔ ایک اتنے بڑے سیاستدان کو فقیر ہونے کا خوف ہے۔
اور ایک جو اس کے برعکس جو کہ ایک دیندار ہوتا ہے نا، اس کے پاس اتنا مال دولت نہیں ہوتا، اس کو فقر پھاگے کا خوف نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مہنگائی ہے نا ہمارے ملک میں، اس کا خوف غریبوں پر تو ہے ہی ہے، امیروں پر سب سے زیادہ ہے. وہ امیر کہ جو اللہ، اب امیر اچھے بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ایک یہ چونکہ یہاں پہ بات اس ٹاپک سے چل رہی ہے، ان امیروں پر بھی، یعنی وہ امیر کہ جو اللہ کے دین سے باغی ہیں، دور ہیں، ان پر زیادہ خوف ہوتا ہے. اور ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے. کس لیے پیسہ کمایا تھا جب اتنے ہی خوف میں رہنا ہے انسان کو؟ ہاں، پیسہ کا ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا، وہ ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے. اس کو پانے کے لیے وہ تکلیف کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے تکلیف میں، پھر وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو حفاظت کرنے کے لیے وہ تکلیف میں رہتا ہے، اس کو بچانے کے لیے. اور پھر جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کو اس سے جدائیگی کی تکلیف ہر وقت. یعنی وہ 3 فیزز آف چیزوں میں، یعنی وہ چیز اس کو حاصل ہے تب بھی تکلیف میں، نہیں ہے تب بھی تکلیف میں، چلی گئی تب بھی تکلیف میں. کتنی آگے آئے گا انشاءاللہ. اتنا بہترین پوائنٹ ابن القیم رحمہ اللہ فرمائے. یعنی جو شخص، مثال کے طور پہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے یا ایک کوئی بھی لڑکا ہے، اس نے گرل فرینڈ پالی بھی ہے. گرل فرینڈ واللہ مشکل و بلا، مشکل عظیمہ. گرل فرینڈ پانے کے لیے، اس کو پرپوز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ اصطلاحات بھی بھول گئے ہم، کیا کہتے ہیں وہ، نہیں خیر چھوڑیں اس کو. ہاں، تو اس کو پانے کے لیے تکلیف آ جائے، کوئی دوسرے بوائے فرینڈس میں حملہ نہ کر دیں، اس کو بچانے کے لیے تکلیف. اس ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کی تکلیف، واللہ بڑی تکلیف. پھر چلی جائے تو، بریک اپ ہو جائے تو تکلیف، تکلیف علی تکلیف، مصیبہ. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کریں. اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے میں نہ تکلیف ہے نہ کچھ ہے، لذت ہی لذت ہے. اس تعلق کو قائم کرنے میں جو تکلیف ہے اس میں بھی لذت ہے، ٹھیک ہے، اس کو مینٹین کرنے میں بھی لذت ہے. اور آخرت میں اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، چھوڑو گے تو آپ چھوڑو گے. کسی شخص میں حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، شرم سے مراد گناہ کرنے کی جو، تو وہ واپس کیسے لائی جائے، وہ واپس کیسے لائی جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جس شخص کی، جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے نا، اس کی معرفت ہو کہ وہ کس کی میں جو ہے وہ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص، آپ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ کس کی عزت کرتے ہیں، کسی کی بھی کرتے ہوں، اس کے سامنے آپ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے کہ جو اس کو تکلیف دے. شرم ہے، ایک حیا ہے نا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں. عزت کیوں کریں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اگر انسان جتنا زیادہ جانے گا نا، تو اتنا ہی اس کی تعظیم کرے گا. اور جب تعظیم ہوگی تو پھر حیا باقی رہے گی، ہر وقت حیا باقی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ ذات مجھے دیکھ رہا ہے کہ جو عرش پر مستوی ہے. معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کو جانے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پہچانے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.